بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے۔ دن بدن دنیا میں عزتوں اور ذلتوں کے پیمانے کیسے بدل رہے ہیں، اس کا جو چند دن پہلے اظہار ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا سعودی عرب کا دورہ تھا۔ ان کے طیارہ کو سعودی عرب کے دارالخلافہ ریاض کی بجائے جدہ میں اتارا گیا۔ یہ جدہ جو ہے یہ ریڈ سی کوسٹ کے قریب واقع ہے، اور یہ اپنی ذات میں خود ایک قسم کی تذلیل تھی کہ کسی بڑے ملک کے سربراہ کو دارالخلافہ میں نہ اتارا جائے۔ یہاں پہ جب وہ پہنچے تو استقبال کے وقت امریکی پرچم بھی نہیں موجود تھا، اور صدر امریکہ کے استقبال کے لیے نہ تو سعودی کنگ تھے اور نہ ہی کراؤن پرنس جو ہیں وہاں کے موجود تھے، بلکہ جو جدہ کے میئر ہیں انہوں نے صدر امریکہ کا استقبال کیا۔ اب یہ اپنی ذات میں ذلت کا ایک اور تازیانہ تھا۔ پھر جب کراؤن پرنس کی صدر امریکہ سے ملاقات ہوئی تو یہ سخت ٹینس ماحول میں ہوئی۔ جب صدر امریکہ نے کراؤن پرنس کو انسانی حقوق کے بارے میں اور ایک مشہور صحافی کے قتل کے بارے میں الزامات یاد دلائے تو سعودی پرنس جو ہیں انہوں نے سخت طیش میں آ کر جوابی وار کیا اور کہا کہ کیا امریکہ جس نے ہزاروں بے گناہوں کا عراق اور افغانستان میں قتل کیا ہے وہ ان کو یہ باتیں یاد دلا رہا ہے، اور پھر ایک بہت ہی بڑی تصویر کے ذریعے امریکہ کا جو C-5 ایک گلیکسی ٹرانسپورٹ طیارہ ہے اس پہ سے جب وہ افغانستان سے کچھ لوگوں کو لے کر اڑا تھا تو اس میں پہیوں کی جگہ پناہ لیتے ہوئے ایک افغانی کی اس وقت ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تصویر وائرل ہوئی تھی جو کہ فضا میں گر گیا تھا جب وہ جہاز نے پہیے واپس بند کیے تھے۔ تو اس افغانی کی تصویر جہاز سے گرتے ہوئے دکھا کے کراؤن پرنس نے صدر امریکہ سے کہا کہ تم یہ حرکتیں کرتے ہو انسانی جانوں کے ساتھ اور مجھے سبق دیتے ہو انسانی بہبود کا، تو اس پہ جو مزید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ملک کے صدر کی تذلیل ہو سکتی تھی وہ اس میٹنگ میں ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو وہاں پہ اسٹیٹ ڈنر کیا گیا اس میں بھی نہ تو سعودی بادشاہ نے شرکت کی اور نہ ہی کراؤن پرنس نے۔ تو ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ ہے ایک طرف صورتحال جو کہ امریکی صدر کے ساتھ حال ہی میں پیش آئی۔ اب دوسری طرف اس وقت روسی صدر صاحب کا ایران کا دورہ جاری ہے، اور وہاں پہ وہ ایرانی صدر جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پھر جو ایران میں وہاں کے اصل میں ایک سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، جن کا کہا جاتا ہے کہ سب سے وہ چونکہ سپریم لیڈر ہیں انہی کا ہی زیادہ اثر چلتا ہے، تو ان سے بھی روسی صدر کی ملاقات ہوئی، اور حیران کن حد تک جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے روسی صدر کو انتہائی گرم جوشی سے ویلکم کیا، استقبال کیا اور ان سے ملے، اور بڑے ہی دھڑلے سے اور دبنگ طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم نے جو یوکرائن میں ایکشن کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور اگر تم کچھ دن تک یہ ایکشن نہ کرتے تو ان کے مطابق مغربی یورپ یا ناٹو نے امریکہ کے ساتھ مل کے یوکرائن پر قبضہ کر لینا تھا کریمیا کا بہانہ بنا کے، اور یہ تم نے بہت اچھا کیا، تمہاری جو بھی سورس تھی انفارمیشن کی کہ تم نے پہل کی اور تم نے یہ
جو ایکشن لیا ہے ہم اس کی تمہاری پوری طرح حمایت کرتے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہی روسی صدر جو جب کوئی ان سے ماسکو میں ملنے آتا ہے تو آپ نے بھی کچھ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ وہ 18 اور 20 فٹ کے جو میز انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کو بٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو حالانکہ ایران میں اس وقت کرونا کا کافی زور ہے، لیکن کوئی کسی قسم کے نہ تو ماسک پہنے گئے، نہ ہی کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں، اور روسی صدر جو ہیں وہ جو تصویری سیشن ہوتا ہے یا میٹنگز ہوتی ہیں تو 1 میٹر سے بھی کم کی دوری پہ یہ آپس میں ملتے رہے اور بہت سے اسٹریٹجک معاملات پہ انہوں نے ڈسکشنز کی، اور بہت ہی اچھے ماحول میں یہ جو ان کا دورہ ہے وہ جاری ہے۔ اور اس دورے کے دوران ترکی کے صدر بھی طیب اردوغان بھی وہاں تشریف لا اور بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ان کے آپس میں میٹنگ ہوئی، بہت اچھی طرح آؤ بھگت جاری ہے اور مختلف قسم کے جو معاہدے ان پر دستخط کیے جا رہے ہیں۔ جرمنی اور یورپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 11 جولائی کو جو نارڈ سٹریم 1 جو کہ یورپ کو گیس سپلائی کرتی ہے روس سے، اس کے ٹربائن میں کچھ مینٹیننس کی ضرورت تھی، تو وہ مینٹیننس کے لیے کینیڈا بھیجا گیا تھا جتنے بھی ٹربائن تھے۔ تو اچھی خبر یہ ہے کہ وہ سب جگہ وہ میل ملاپ کر کے یہ مینٹیننس مکمل ہو گئی ہے اور وہ ٹربائن جو واپس آ گئے ہیں۔ اور روس کے مطابق اب 21 جولائی سے، کیونکہ روس ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایفائے عہد کرتے ہیں، ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں، تو 21 جولائی سے یورپ کو جو ہے وہ گیس کی سپلائی شروع کی جا رہی ہے۔ تاہم ایک چیز انہوں نے بتائی ہے کہ کچھ یونٹس ایسے ہیں جن کو 26 جولائی کو دوبارہ مینٹیننس کے لیے دوبارہ بھیجا جائے گا، لیکن اس میں یہ ہے کہ جزوی طور پر یا کسی حد تک کم گیس کی سپلائی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ گیس اب جاری رہے گی اور وہ بھی جو ہی مینٹیننس ہو کے آئیں گے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ سپلائی میں وہ فکس کر دیے جائیں گے اور سپلائی جاری ہو جائے گی۔ پاکستان کے بارے میں ایک چھوٹا سا فکری کہنے کل پروگرام کیا تھا اور عمران خان صاحب کو ہوشیار کیا تھا کہ زرداری اور چودھریوں سے بچ کے رہنا، ان کے نشانے پہ نہ آ جانا، کیونکہ اس ملک میں تو اس طریقے سے ہی گیم کھیلی جاتی ہے سیاست کی۔ تو وہی کام شروع ہو چکا ہے، اور آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق نون لیگ جو ہے اس کے جو تارڑ صاحب ہیں وہ کچھ استعفے سامنے دکھا رہے ہیں میڈیا کو کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ ایم پی اے وہ استعفے دے رہے ہیں، ہم نے تو ان کو کوئی پیسے نہیں دیے۔ اور دوسری طرف جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے بہاف پہ بڑے حتمی طور پر تحدی سے کہہ رہے ہیں کہ اربوں کے حساب سے جو نوٹ ہیں بوریوں میں بند ہو کے آ گئے ہیں، اور آج جو ایم پی ایز کی بولی لگ رہی ہے وہ 50 کروڑ تک کی ہے۔ ابھی ناظرین آپ کو پتہ ہے کل کا دن باقی ہے، 22 کو یہ میچ ہونا ہے پنجاب اسمبلی میں، تو دیکھتے ہیں کل یہ بولی مزید اوپر جاتی ہے اور پھر دیکھنا پڑے گا 22 جون کو کہ کتنے ایم پی ایز بکے، چودھری برادران عمران خان صاحب کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ بہرحال 22 جولائی کو یہ فیصلے کا دن ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ بہرحال ہم جو دیکھتے ہیں یہ ساری صورتحال تو شرمندگی سے ساری جھک جاتا ہے کہ نہ جانے کس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سیاست میں ہمارے قوم کے لیڈر بننے آ جاتے ہیں، اور کیا ان کا ضمیر ہے اور کیا ان کی ویلیوز ہیں۔ دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے لیڈروں کو کچھ سمجھ دے اور اس قوم کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔